السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موقر و معزز حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھ کر سماعت کر رہی پیاری ماں اور بہنیں، آئیے ہم سارے لوگ مل کر کچھ عرض و معروض سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی محفل مبارکہ جناب شکیل صاحب عقیدے کے موقع پر اور جدید مکان کے افتتاح کے طور پر اس محفل کو منعقد کیا ہے. مولا تبارک و تعالی مکین اور مقام دونوں کی حفاظت فرمائے، اور جس بچے یا بچی کا عقیقہ مسنونہ ہوا ہے، مولا تعالی اسے صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات بارہا تقریریں، خطابات سماعت کرتے رہتے ہیں، اور علماء کرام اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھاتے ہیں، اور گاہے بگاہے پیغام امت مسلمہ تک پہنچاتے ہیں. امت مسلمہ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ علماء کرام کے بیانات سے استفادہ فرمائیں اور اپنی زندگی کی روش کو بدلنے کی کوشش کریں. علماء کرام نائبین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہی کلمہ طیبہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہی شریعت جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ کسی بھی محفل میں جب آپ شرکت فرماتے ہیں تو کچھ اصول و ضوابط کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، علماء کے بیان کو سنیں، اور جو باتیں سبق آموز ہوں ان باتوں کو اپنے سینے سے لگا کر لے جائیں، اور اپنی زندگی کے روزمرہ حالات میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. گفتگو کی ہی جاتی ہے اصلاح کے لیے، خطابات یہی جاتے ہیں اصلاح کے لیے. رات اور اس محفل میں جتنی باتیں کی جائیں اور ان میں سے لوگ عمل کرنے والے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہی ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کام. نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، قسم خدا کی ہمیں تو بس مدینہ یاد آتا ہے. دور کا شکوہ مقدر آزماتا جا،
न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा कि मंजिल खुद ब खुद मिलेगी, कदम आगे बढ़ाता जा। और नहीं तेरा नशेबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा। और मौलाना हाली ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझमें। गुफ्तार दिलबराना किरदार काहिराना, तेरी निगाहों से दिल सीनों में कांपते, तेरी निगाहों से दिल सीनों में कांपते थे। होया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, नहुसत पसो पेश मंडला रही है, चकोरास्त से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम। मुसलमानों को कहा जा रहा है मुखातब करके, कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। आज लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ी परेशानी के आलम में हैं, कर्ब इस्तराब के आलम में हैं, हमारी नमाजें कबूल नहीं हो रही हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। पहले के मुसलमान थे जिनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाया करती थी, लोग कहते हुए नजर आते हैं। कभी गौर किया आपने क्यों दुआएं कबूल होती थी, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? उसकी मेन वजह यह है, ये शायर मोहतरम ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हर मुसलमान के घर में कुरान है, सीने पर हाथ रखकर बताइए कितने लोग पढ़ते हैं, कितने घरों में तिलावतें की जाती हैं। आज हर आदमी शिकायत तो करता है हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, 10 तरह की बातें हैं, लेकिन बरकत नहीं है। कमाने वाले 2-4 लोग हैं घर में, बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं है। क्यों भाई, क्यों बरकत नहीं है? बरकत सिर्फ इसलिए नहीं है कि कमा तो रहे हैं, लेकिन बरकत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर नमाजें पढ़ी जाती वक्त पर, कुरान की तिलावतें की जाती, तो जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं, वहाँ जिन्नातो शयातीन का बसेरा नहीं होता, बल्कि वहाँ रहमत के फरिश्तों का बसेरा हो जाता। जिस मंजिल जिस मकाम पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आ जाए, वहाँ बरकत ही बरकत है, वहाँ रहमत ही रहमत है। इसीलिए शायर कहता है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। पढ़ा हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कैसे लो लगाते हैं और सुन्नियों को कैसा खुश अकीदा अता फरमाते हैं कि जब भी तुम अपने आप को मायूस समझो और अपने आप को कमजोर नातवा समझो, तो अपने महबूब से आस लगा लो, अपने महबूब से आस लगाकर और उनके वसीले से तुम दुआ करो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआएं रायगा और बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। फरमाते आला हज़रत, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
اور نبی کی میلاد ہم لوگ مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. نبی کے آمد پر جلوس نکالتے ہیں، انشاءاللہ جلوس نکالتے رہیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ بھی ہونا چاہیے. اور جو لوگ سنتوں سے دور ہیں، شریعت کے اصول و ضوابط سے دور ہیں، ان کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا دعویٰ ہے، دلیل کے طور پر نبی کی سنتوں پر وہ گامزن ہو جائیں، نبی کی سنتوں سے مزین ہو جائیں، نبی کی تعلیمات سے مزین ہو جائیں. اس لیے اس چاند کو چاندنی ملی ہے نبی کے صدقے میں، سورج کو روشنی ملی ہے نبی کے صدقے میں، کل کائنات بنی ہے میرے نبی کے صدقے میں. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. انسان اپنے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اگر لے آئے تو انسان بلکہ اس انسان کی قدر اور عظمت اور شان جانور بھی تسلیم کر لیں گے. آج انسان کی قدر نہیں کرتا، بیٹے باپ کی قدر نہیں کرتے، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی عزت اور احترام سے غافل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تربیت سے دور ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. تعلیم گاہ میں بعد میں بچے جاتے ہیں، سب سے بڑی تعلیم گاہ، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی یونیورسٹی بچوں کے لیے ماں کی گود ہے، باپ کی تربیت. بچے جب بڑے ہوتے ہیں، اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ مکتب جائیں، مدرسے جائیں، اسکول جائیں، کالج کے لائق ہوتے ہیں کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی کے لائق ہوتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلی یونیورسٹی ماں باپ کی گود. بچے جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اگر مائیں نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں، صوم و صلات کی پابند ہوتی ہیں، پردہ کرنے والی ہوتی ہیں، بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہیں، پھر وہ بچیاں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ماں کا پردہ دیکھ کر بچیاں بھی پردہ کرنے لگتی ہیں، ماں کی تلاوت دیکھ کر بچے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں. باپ اگر صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اصول کا پکا اور اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے، تو بچوں کو بتانا نہیں پڑتا، بلکہ بچے اپنے باپ کی راہ پر چلتے ہوئے کامیاب ہو جائیں. لیکن ہم لوگ یہ شکایت تو کرتے بچے ہمارے بگڑ گئے. بچے کیا بگڑے؟ سب سے پہلے تو چچے بگڑ گئے. اگر چچے ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو بچے تو آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. رات میں باپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولنا گناہ ہے. آقا ناراض ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کو برباد کر دیتا ہے. جھوٹ کبھی مت بولنا، جب بھی بولنا سچ بولنا. رات کو یہ سبق دینا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن بیٹے یا شاگرد اپنے باپ یا استاد کی بات اس وقت تک نہیں تسلیم کرتے جب تک بتانے والا خود اس راہ پر نہ ہو. شاگرد کو اساتذہ کہیں، پڑھانے والے کہیں کہ تم ایسے یاد کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم نمازیں پڑھا کرو، پابندیاں کیا کرو، اور استاد نماز کے وقت جا کر کے پان کی گمٹی پر بیٹھ جائیں، تو بچوں کے اندر وہ خشیت، وہ محبت اور وہ ماننے کا جذبہ نہیں ہوگا جو استاد کا ہونا چاہیے. باپ بھی اگر بچوں کو سمجھائے اور اس راہ پر خود نہ چلے تو بچے بھی بے ادب بن جاتے ہیں. رات میں تو باپ نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا سچ. اور صبح کو امام صاحب پہنچ گئے گھر، کہ فلاں صاحب ہیں گھر پر، تو باپ نے کہا بیٹے کو کہ جاؤ بابو کہہ دو، لگتا ہے مولوی صاحب چندہ کے لیے آئے ہیں، جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے. اب بیچارہ بچہ پریشان ہے کہ ابا کی رات والی تربیت مانے کہ ابا کی صبح والی بات مانے. باپ نے رات میں کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا گناہ ہے، سرکار ناراض ہوتے ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی ملتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے کاذب پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے.
اور صبح کو خود کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ابا گھر پر نہیں ہے، جبکہ خود گھر پر ہیں۔ بچہ تو بچہ ایک نمبر کا سچا باہر نکلا کہ حافظ جی ابا بول رہے ہیں کہ جاؤ بول دو ابا گھر پر، یعنی جس سے بچنا چاہتے تھے وہ بچے نہیں، جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہو ہی گئی۔ بچے سچے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو جھوٹا بنا کون رہا ہے؟ ہم بنا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں، گارجین بنا رہے ہیں۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل سے نسلیں تباہ ہو رہی ہے، جنریشن تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تعلیم پر دھیان کم دے رہے ہیں، موبائل کے کارٹون پر دھیان زیادہ دے رہے ہیں۔ آخر یہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل کیسے جائے گا؟ ماں باپ پریشان ہیں، گھر کے بڑے بوڑھے پریشان ہیں کہ اگر بچوں کے ہاتھ سے موبائل نہ لیا گیا تبھی بچے کم سن ہیں، کم عمر ہیں، کمزور ہیں، ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، بینائی بھی کمزور ہے، دماغی توازن بھی کمزور ہے۔ اگر یہ موبائل کا سیٹلائٹ دیکھیں گی تو ان کی آنکھوں کی روشنی بھی غائب ہو سکتی ہے، ان کا دماغی تانتا بھی ٹوٹ سکتا ہے، پریشانی کے اور مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو گھر کے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے بچے ہاتھ سے موبائل چھوڑ دیں، لیکن چونکہ بچوں کو لت لگ گئی ہے، ذرا سے بچہ رویا نہیں کہ ماں نے دے دیا بچہ کو موبائل، لو دیکھو، تنگ مت کرو۔ ذرا سا پریشان کیا نہیں کہ باپ نے اٹھا کر موبائل دے دیا، لو موبائل دیکھو، تنگ مت کرو۔ اب وہ بچہ جب ہر رونے وقت اس کو موبائل مل جائے گا تو بچہ موبائل چھوڑے گا؟ جی بولیے نا۔ ہم نے تو ایک کلپ دیکھا 2 منٹ کی، 2 دن ہوا ہے بچے کو پیدائش کے، ہاسپٹل میں ہے، خوب رو رہا ہے بچہ، 2 دن کا بچہ ہے، اور اس کو ویڈیو چالو کر کے موبائل دکھا گیا تو چپ ہو گیا۔ بچے بھی 5G پیدا ہو رہے ہیں آج کل، ہاں بچے بھی 5G پیدا ہو رہے ہیں بھائی، چپ ہو گیا۔ آپ جب 2 دن کے عمر سے اس کو موبائل کی عادت لگائی جائے گی تو بچے موبائل چھوڑیں گے؟ موبائل نہیں چھوڑیں گے۔ اور موبائل تباہی ہے۔ یہ موبائل جہاں ضرورت کا سامان ہے نا، جہاں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پہلے خط لکھا جاتا تھا، پوسٹ کارڈ لکھا جاتا تھا، تار لکھے جاتے تھے، اس سے خبریں موصول ہوتی تھی، جاتی تھی آتی تھی، خیر خبر معلوم ہوتی تھی۔ تو اب اس دوری کو موبائل نے ختم کر دیا۔ امریکہ میں بیٹا بیٹھا ہو، سعودی میں ہو، قطر میں ہو، دبئی میں ہو، کہیں ہو، بس فوراً رنگ لگایا، موبائل لگایا، رنگ ہوئی، بات ہو گئی۔ تو اس کام کے لیے تو اچھا تھا، لیکن آج جو اس کا غلط اپیوگ ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، تو آج ہمارے گھر کے گھر تباہ و برباد ہو رہے موبائل کی وجہ سے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے گھروں میں چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب لوگ 2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں، اور ان کی نیند کھول رہی ہے صبح کو 8 بجے کے بعد۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ روزانہ اللہ کے رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے سب کے نصیب کا رزق لے کر کے اس کے دروازے تک جاتے ہیں۔ اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ کر تلاوت میں لگے رہتے ہیں، ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ برکت اور رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نا سبحان اللہ، اور زور سے، بس اتنا ہی طاقت ہے، اور ذرا مچل کے اپنے ابا اماں کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ، میرا ساس سسر کے نام پر۔ دیکھیے دیکھ لیجئے معاملہ خراب ہو نہ جائے کہیں۔ ساس سسر کا نام اس لیے لے دیا کہ وہ بھی ماں ہی باپ ہے نا بھائی، وہ بھی ماں باپ ہے نا، ان کا بھی درجہ وہی ہے۔ ساس سسر کا بھی درجہ ماں باپ کے برابر ہے، استاد کا بھی درجہ ماں باپ کے برابر ہے۔ سب کی عزت کرنی ہے، سب کی قدر کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساس سسر کی محبت میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ 2 بجے تک جب لوگ موبائل دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں فجر کے ٹائم نہیں کھلے گی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر چہل قدمی کرو، گرچہ تمہیں شیشے پر چلنا پڑے، چہل قدمی کر لو، 40 قدم چل لو، اور 40 قدم کے بعد تم آرام، چین اور سکون سے سنت کے مطابق جا کر بستر پر سو جاؤ،
جب عشاء کے بعد کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو فجر سے پہلے بلکہ تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے. ایسا کر کے تو دیکھو. لیکن ہم لوگ 2 بجے رات تک جاگتے ہیں. خاص کر کے ہمارے نوجوان گیم کھیل رہے ہیں، تو فری فائر، تو تھری فائر، تو یہ فائر، تو وہ فائر. اور اوپر سے پھر صبح میں ماں باپ آئیں گے امام صاحب کے پاس. حضرات تو کیا ہوا؟ تو ہمارا بیٹا بہت سپنا دیکھتا ہے اور بہت ڈراؤنا سپنا دیکھتا ہے. لگتا ہے کوئی کاٹنے آ رہا ہے، کوئی مارنے آ رہا ہے، کوئی لے جا کر پہاڑ پر سے ڈھکیل رہا ہے. دے دیجئے کوئی تعویذ. میرے جیسا کوئی مولوی کے پاس آ جائے تو ہم تو الٹی تعویذ دے دیں کہ بھلے جا کر کے گریے جائے. ارے جو دیکھو گے وہی تو دن میں جو دیکھو گے اور کرو گے وہی تو سونے کے بعد نظر آئے گا. جو آدمی کرتا ہے نا وہی نقش ہوتا ہے اس کے دل و دماغ پر، اور جب سو جاتا ہے وہی باتیں اس کے ذہن پر آتی ہیں، وہی خواب بن کر کے آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. سبزی فروش لوگوں کو جانتے ہیں آپ؟ سبزی فروش راہین برادری کو وہ لوگ لگاتے ہیں آواز 10 روپے کلو آلو، 10 روپے کلو آلو لگاتے ہیں آواز میں جی. یہ سیب والے لگاتے 40 روپے میں 2 کلو، 100 روپے میں 1 کلو، 1.5 کلو، ایسے لگاتے ہیں آواز نا. رات میں ان کے بغل میں سو کے دیکھیے گا نیندوں میں کہتا ہے 100 روپے میں 1.5 کلو، 100 روپے میں 1.5 کلو. ایسا کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ دن بھر وہی پک رہا ہے تو رات میں وہی نہ آئے گا. تو جب ظاہر سی بات ہے 2 بجے تک ڈائلوگ دیکھو گے، فلم دیکھو گے، مار دھار دیکھو گے، گانا سنو گے تو نیند میں بھی تو وہی نہ آئے گا. تو تعویذ سے ٹھیک نہیں ہوگا. موبائلوا چھوڑ دو سب ٹھیک ہو جائے. مین بیماری موبائل کی ہے، اور موبائل بچے مار پیٹ کرنے سے نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلے ماں باپ گھر میں بڑے لوگ موبائل چلانا چھوڑ دے تو بچے بھی موبائل لینا چھوڑ دیں. بچے بعد میں موبائل لیتے ہیں، پہلے ماں باپ موبائل چلاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، تو بچے بھی عادی بن جاتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کا ماحول اور معاشرہ اگر درست کرنا ہے تو سب سے پہلے بڑوں کو ہوشیار ہونا پڑے گا، بڑوں کو سدھرنا پڑے گا. تو جب 8 بجے لوگ جگیں گے اور رحمت کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، تو جب دروازہ کھلا ہوتا ہے نماز فجر پڑھ کر لوگ تلاوت میں، ذکر میں، نوافل میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت رحمت کے فرشتے رحمت برکت ڈال کر چلے جاتے ہیں. اور جس کا دروازہ لگا ہو، کوئی نہ جگا ہو، سب لوگ سوئے ہوں، تو فرشتہ تو آپ کی ساری برکت، ساری رحمت اور اس دن کا پورا رزق لے کر کے واپس ہو گیا. اب دن بھر جا کر کے بیٹھے رہیے دکان پر، کھول کر کے دکان، بغل والے کی دکان خوب چل رہی ہے، آپ کی دکان میں کوئی گراہک نہیں آیا. اب آپ کہیے کہ پتہ نہیں لگتا ہے کوئی جادو سحر کرا دیا ہے، سونا جادو کرا دیا. فلانے کی دکان تو بڑی چلتی ہے، میری دکانیں نہیں چلتی. ارے بے وقوف آدمی، دکان چلانے کے لیے سوجھ بوجھ اور ہوش اور عقل اور خرد سے کام لو نا. صبح جب رزق بانٹنے کے لیے فرشتہ آیا تھا اس وقت تم سو رہے تھے، اور جب فرشتہ لے کر واپس چلا گیا تو دکان کھول کر بیٹھے ہو. صبح کو جگو، نماز فجر پڑھو، تلاوت کلام پاک کرو، اس کے بعد جاؤ دکان میں بیٹھو. قسم خدا کی تمہاری دکان میں اتنی برکت ہوگی کہ تم سمیٹنے سے رہ جاؤ. ایت میں رہو تو برکت، کلیان میں رہو تو برکت، تمام جگہوں پر برکتوں کا نزول ہوگا. لیکن کب؟ جب آپ صوم و صلات کے پابند ہوں گے تب. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اپنی زندگی میں پیوست کر لو اور اپنی زندگی کو روشن و تابناک بنا لو. اگر کوئی انسان شریعت اسلامیہ پر عامل ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کا محور نبی کی تعلیمات کو بنا لیتا ہے، اللہ کے حکام کو بنا لیتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کی تعلیمات کے مطابق، بزرگوں کے اصول کے مطابق جب وہ زندگی گزارتا ہے تو قسم خدا کی رحمت کے فرشتے اس کو اپنے پیارے پروں سے تھاپ لیتے ہیں. اور انسان تو انسان، دنیا کی تمام مخلوقات ایسے انسان کا ادب کرتی ہیں جو اللہ رسول کا سچا ماننے والا ہوتا ہے. ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بشر حافی، بہت لوگ بشرحانی پڑھ دیتے ہیں انہیں، لیکن ان کا نام تھا بشر، اور حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو. ننگے پاؤں کا بھی ایک الگ قصہ ہے. بہت بڑے شرابی تھے یہ جناب، اور اتنا مست رہتے تھے شراب میں
کہ شراب کھانے سے گھر تک جاتے جاتے 2-4 مرتبہ نالی کا چکر لگا لیتے تھے، نہر سمجھ کر غوطہ زن ہو جاتے تھے. لیکن ایک دن چلے آ رہے تھے اور یہ واقعہ سچا لکھا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا تھا گندگی میں، نشے کی حالت میں. اس بندے نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور لے جا کر کے اچھی جگہ پر رکھ دیا. اس وقت کہ ایک اللہ کے ولی کو الہام ہوا از غیب کہ جاؤ ہمارے بشر کو میری طرف سے سلام کہہ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سلام آیا. جب بغل گاؤں کے پڑوس کے رہنے والے ایک اللہ کے ولی اللہ کا سلام لے کر بشر کو ڈھونڈتے ہوئے بشر کے گاؤں میں آیا. بشر شراب میں مست رہا کرتے تھے. معلوم کیا کسی سے کہ بھائی بشر کہاں ملیں گے. جس نے نام سنا اس نے کہا بشر کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو، تو شراب میں مست رہتا ہے، بندہ شرابی 1 نمبر کا ہے. آخر پتہ بتا دو. کہا وہ شراب خانے میں ملیں گے. ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے پہنچے شراب خانے کے پاس. تو شرابیوں سے معلوم ہوا کہ وہ تو اتنا شراب پی چکا ہے کہ اندر شراب خانے ہی میں بے ہوش ہے، باہر نکل نہیں رہا ہے. تو یہ اللہ کے ولی نے کہا کہ جاؤ کہو کہ تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا. اسے کسی نے بتایا کہ تم سے کوئی ایک اللہ کا ولی ملنے آیا ہے، نمازی، صوم و صلات کا پابند، متقی، پکا مسلمان ملنے آیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شرابی کتنا بڑا شرابی ہو، حافظ صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب کو دیکھ لے تو پانی پانی ہو جاتا ہے دیکھ کر کے شرم سے. اس لیے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کام بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. جب بشر کو کہا، لوگوں نے کہا کوئی اللہ کا ولی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو وہ بندہ جیسے لیٹا ہوا تھا ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر آیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے تمہیں سلام کہا. سبحان اللہ. شراب میں مست اور اللہ کے ولی نے اسے کہا کہ تمہیں خدا نے سلام کہا ہے. تو وہ تو حیران و شرطر رہ گیا. اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کا سارا نشہ کافور ہو گیا. کہاں نشہ چلا گیا کوئی پتہ نہیں. اور وہ حقا بکا دنگ رہ گیا. اچانک سے کوئی تعجب والی بات ہو جائے تو آدمی رہ جاتا ہے، حیران و شرطر رہ جاتا ہے. اس نے کہا میں آج پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے شریعت کے خلاف ایک بھی کام نہیں کروں گا اور شراب سے بھی توبہ کرتا ہوں، تم سارے لوگ گواہ ہو جاؤ. اسی وقت انہوں نے توبہ کی اور اس دن سے لے کر کے اپنی وفات تک کبھی شراب کی طرف ہاتھ لگانا تو دور کی بات، شراب کی طرف دیکھا نہیں. صوم و صلات کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری. پھر پوری زندگی انہوں نے پیر میں، پاؤں میں جوتا اور چپل نہیں پہنا. لوگ پوچھتے تھے کیوں نہیں پہنتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں پہنتے ہیں، جائز ہے پہننا، لیکن اس لیے نہیں پہنتے ہیں کہ جس وقت مجھے اللہ کا سلام ہم تک پہنچا اس وقت تک میں ننگے پاؤں تھا. تو جس حال میں مجھے اللہ کا سلام پہنچا ہے میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں. اور ایک ادب اور ہے کہ جب آدمی انسپیکٹر کے آفس میں جاتا ہے، کلکٹر کے آفس میں جاتا ہے، حتیٰ کہ تھانے دار کے آفس میں جاتا ہے، تو جوتا چپل باہر اتار کر جاتا ہے تاکہ بڑے کی آفس ہے گندی نہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا زمین کے تعلق سے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پوری زمین میرا فرش ہے. تو جب دنیا والے کی آفس میں فرش پر جاتے ہیں تو جوتا چپل اتار کے جاتے ہیں، تو وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو پروردگار عالم ہے. جب اس نے زمین کو فرش کہا ہے تو اس کے فرش پر ہم جوتا چپل پہن کر نہیں چلیں گے. اور انہوں نے سچی توبہ کر لی. اور جب کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور سنو، جب سچی پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے نیک اور صالح بن جاتا ہے تو صرف وہ صالح نہیں بنتا بلکہ اس کی نیکی اور صالحیت کی وجہ سے دوسرے گنہگار بھی اسے اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، مشن راہ بنا لیتے ہیں. تو جب وہ ننگے پاؤں رہتے تھے، حافی ننگے پاؤں والے ننگے پاؤں رہتے تھے اور صوم و صلات پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، ذکر و اذکار پابندی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان، ان کی عظمت اسی دنیا میں اتنی شان نرالی کر دی، بڑی کر دی کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے وہ پوری کی پوری راہ میں، پورے کے پورے راستے میں جانور پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتا تھا
کہ ادھر سے بشر حافی کی گزر ہوتی ہے اور وہ ننگے پاؤں رہتے ہیں، اگر یہاں پیشاب پخانہ جانور کریں گے تو ان کے پاؤں میں لگ جائے، بندہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ اور رسول کا ماننے والا سچا عاشق رسول ہو جاتا ہے، تو پھر انسان نہیں بلکہ جانور بھی پیشاب پخانہ نہیں کرتے، اس کے ادب اور احترام۔ ایک روز 2 آدمی چلے جا رہے تھے اور دیکھا کہ اسی راستے پر جس سے بشر حافی گزرا کرتے تھے جانور کا پخانہ پڑا ہے، گوبر۔ تو ایک بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغل والے نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ کہا کیسے معلوم؟ کوئی ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں، کیسے تمہیں پتا چلا؟ کہا کہ مجھے پتا تھا، میں نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا تھا کہ جس راہ سے بشر حافی جاتے تھے جانور پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے، آج اس راہ پر گوبر پڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو۔ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ والے بنو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی قربت اختیار کرو۔ ہم لوگ آج جو ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، اذان ہوتی ہے مسجد نہیں جاتے، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، بیٹے کی شادی میں اتنے خرافات کرتے ہیں اور اتنے تلک اور جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اوپر سے ڈھول باجا گاجا اور اوپر سے تلک جہیز بم پڑاکا بارود، اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کم کرتے ہیں، شیطان کو راضی زیادہ کرتے ہیں۔ بیٹیاں گھر کے لیے رحمت ہے، آج ہمارے اور آپ کے ڈیمانڈ اور تلک کے بڑھتے ہوئی برائی کی وجہ سے بیٹیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ دادا دادی نانا نانی کا چہرہ ہو جاتا، 10 لاکھ خرچہ کرنے والی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خیر و برکت ہے، تم بیٹی کو پالو پوسو، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کو جنت لے جائے، یہ بھی تو خدا کی راہ۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت ہے، رحمت۔ اور اسی بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے گھر کی عزت اور عظمت ہو جاتی ہیں وہ، اور اسی بیٹی کی گود میں جب اللہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے تو اس کی قدم کے نیچے اس کی اولاد کی جنت بتائی۔ اس لیے مسلمانوں تلک اور جہیز کے رواج کو ختم کرو، شادی کو اسلامی شادی بناؤ، نکاح کو اسلامی نکاح بناؤ۔ سرکار نے فرمایا سب سے پسندیدہ نکاح اللہ و رسول کی نظر میں وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے، دنیا والوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ دنیا والے کے مالک کو دیکھ کر، اس کے حکم کو دیکھ کر، اس کے محبوب کے طریقے کو دیکھ کر شادیاں کرو تاکہ تمہارے سماج سے برائی ختم ہو جائے اور تمہارے سماج میں سنتوں کا رواج پڑ جائے۔ پریشانی اسی لیے آ رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، 25ویں پارے میں سورۃ الشورى میں یہ آیت کریمہ ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر مصیبتیں آتی ہیں، کہ تم میں کم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی دین ہے، وہ تمہاری سب کرتوتیں ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری تمہاری خطائیں تو اللہ پاک عفو اور درگزر فرما دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جیسی خطائیں اور لغزشیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ معاف اگر نہ کرے تو آگ کی انگارے کی بارش ہوگی ہمارے اوپر۔ ایسی خطائیں آج صحیح معنوں میں جو نمازوں سے دلچسپی ہٹ رہی ہے، شریعت اسلامیہ کی پیروی سے دلچسپی ہٹ رہی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے کچھ قربان نہیں کیا۔ ہم لوگ موروثی مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم بھی مسلمان، ہم نے دین کے لیے قربانی نہیں دی ہے۔ اگر اسلام کے لیے قربانی دیے ہوتے تو پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کے لیے قربانی دیے ہوتے تو پتہ چلتا قرآن کیا ہے۔ پوچھو حضرت بلال حبشی سے جنہیں اسلام لانے کی بنیاد پر دھوپ میں الٹا لٹا کر برہنہ کر کے پشت پر پتھر رکھا جا رہا ہے اور 10 مارنے والے مارتے مارتے تھک رہے ہیں، لیکن بلال حبشی کی زبان سے احد کے سوا کچھ ادا نہیں۔ مارنے والے تھک رہے ہیں،
لیکن جو مسلمان ہو گئے وہ اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، شریعت سے، محمد رسول اللہ کی غلامی سے پھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر ہوئی ادھر سے، دیکھا بلال کو مار رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر، مصطفیٰ جار رحمت کی غلامی کی بنیاد پر، رہا نہ گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند پیسے دے کر کے خرید لیا حضرت بلال کو۔ وہ غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، خرید لیا۔ اللہ کر حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ہے، بلال ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، یہ غلام ابی بن خلف کا اسلام لانے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگ اسے مار رہے ہیں، مارنے والے تھک رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ پر، آپ کا یہ غلام احد کہنے سے نہیں تھا۔ اب آپ کی نظر ہے بلال، آپ کے خادم بن کر کے بلال رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج سے تم مسجد نبوی کے مؤذن ہو، اذان کہو۔ حضرت بلال نے جب دیکھا کہ حضور نے مجھے مؤذن بنا دیا اللہ کے گھر کا، اتنا بڑا عہدہ مل گیا، مؤذن کا کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، مؤذن کا کام بہت بڑا کام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اذان دینے والے کو آج لوگ ہیچ سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے، اگر اذان دینے والے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مارا ماری کر لیں گے اذان دینے کے۔ اس لیے سب سے پہلے اذان دینے والی کی مغفرت ہوگی۔ جنت الفردوس میں فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں سواگت کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا عہدہ ملا بلال کو، تاب نہ لا سکے، رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں غلام ہوں، مجھے مکے کے بڑے بڑے کافر بلاتے تھے، دوڑ کے جانا پڑتا تھا، کبھی ابو جہل بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، ابو لہب بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، عتبہ بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، شیبہ بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، ابی بن خلف بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا۔ یا رسول اللہ میں غلام تھا، غلام، اور غلام تو حکم کا بندہ ہوتا ہے، مجھے لوگ بلاتے تھے اور دوڑ کے جانا پڑتا تھا، میں بڑی پریشانی میں تھا، میں بڑی مصیبت میں تھا، لیکن آپ نے اور آپ کے یار ابو بکر صدیق نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے خرید کر ان تمام کے ظلم سے، ان تمام کے شر سے نجات عطا کی۔ سرکار نے فرمایا بلال گھبراؤ نہیں، جب تم غلام تھے تو مکے کے بڑے بڑے کافر بلاتے تھے، تمہیں دوڑ کے جانا پڑتا تھا، ابو جہل بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، ابو لہب بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، عتبہ بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، شیبہ بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، ابی بن خلف بلاتا تھا دوڑ کے جانا پڑتا تھا، لیکن اے بلال اب تم میرے یہاں ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، اب تم مسجد نبوی سے بلاؤ گے تو تمہاری اذان سن کر ابو بکر صدیق بھی آئیں گے، فاروق اعظم بھی آئیں گے، عثمان غنی بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، حسن حسین بھی آئیں گے، ابو سعید خدری بھی آئیں گے، عبداللہ ابن عمر بھی آئیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئیں گے، حضرت طلحہ بھی آئیں گے، حضرت عبدالرحمن بھی آئیں گے، حضرت زبیر بھی آئیں گے، حضرت ابو ہریرہ بھی آئیں گے، حضرت جابر بھی آئیں گے۔ اے بلال کل بلاتے تھے کافر تو تمہیں جانا پڑتا تھا، آج تم بلاؤ گے تو ساری مسجد تمہارے بلانے سے بڑے بڑے صحابہ سے بچ جائے۔ حضرت بلال نے اذان دیا، مسجد اذان ہوتے ہوتے سارے مسلمانوں سے بھر گئی، اور یہ دیکھا کہ میرے بلانے سے بڑے بڑے صحابہ مسجد میں آ گئے۔ کل تک ہمیں بلاتے تھے، لوگ دوڑ کے جانا پڑتا تھا، آج ہم نے بلایا تو سارے مسلمان آ گئے۔ تب حضرت نبی علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے جو حضرت بلال نے عریضہ پیش کیا تھا، شاعر نے اس کی نقاشی پیش کی ہے اور فرمایا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ نا سبحان اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر۔ اسی لیے ایسا جذبہ رکھو اپنے اندر کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا ہرگز ہم سے کہ ہم اپنے نبی کی چاہو جلال دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ۔
गोशा गोशा दुनिया का था, खजा का गहवारा, साथ मेरे आका के दाईमी बहार आई। लफ्ज है हंसी के बना कह रहे हो गई जिसको, खुशबुए मोहम्मद है और खुदा की रात है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बातें बहुत सारी बातें की जा सकती है, घंटों बयान किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास कूलर चल रहा है, आपके पास कूलर नहीं चल रहा है। हमें परेशानी आपकी बनिस्बत कम है, आपको ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर आपका वक्त लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, जो अपने लिए पसंद कीजिए वो अपने भाइयों के लिए पसंद कीजिए। लेकिन आपने बुलाया है, आपकी दावत मोहब्बत पर आए हैं, तो बस आखिरी बात सुन लीजिए। और वह आखिरी बात यह है कि अकीक़े के ताल्लुक़ से किताबों में ये लिखा है कि जब तुम किसी बच्चे का अकीक़ा करो या बच्ची का अकीक़ा करो, तो उसके लिए यह है कि जो जानवर ज़बह करो। अभी आपने सुना ना कि लड़के के लिए 2 हिस्सा, लड़की के लिए 1 हिस्सा। अगर छोटा जानवर बकरा वगैरह कर रहे हैं तो 2 खस्सी और लड़की के लिए 1 खस्सी ज़बह करो। उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है, खुशफ़आली बुज़ुर्गों ने बताई है, अगर कोई ऐसा करे तो मुमकिन है उसके असरात मुरत्तब हों। अब बुज़ुर्गों के कौल तो तजर्बे के आईने में होते हैं। उन्होंने फरमाया कि जिसका अकीक़े का जानवर ज़बह हो तो उस जानवर की हड्डी न तोड़ी जाए, बल्कि हड्डी से गोश्त निकाल लिया जाए, हड्डी तोड़ी ना जाए। और इसका खुशफ़आली क्या है? अगर हड्डी तोड़ी ना जाए, गोश्त निकाल लिया जाए हड्डी से और हड्डी दफन कर दी जाए, तो खुशफ़आली ये है कि जिंदगी भर जिसका अकीक़ा हुआ है, जिस बच्चा और बच्ची का, कभी उसके जिस्म से कोई हड्डी नहीं टूटेगी। सुभान। ऐसा करने में क्या हर्ज है? कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने बताया है, खुशफ़आली है। दूसरी बात की गई है खुशफ़आली के तौर पर कि जो जानवर ज़बह किया जाए और अकीक़े का जब खाना पकाया जाए तो मीठा पकाया जाए, न कि तीता पकाया जाए। क्या समझिए आप? मीठा से क्या मतलब? 4-5 बोरा चीनी डाल दिया जाए, 2-4-10 किलो गुड़ डाल दिया जाए? नहीं, मीठा से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नमक ना हो, बहुत ज़्यादा मिर्चा वगैरह तीता ना हो, यानी कि सादगी के साथ थोड़ा कम हो, और तीखा भी कम हो, नमकीन भी थोड़ा कम हो, मीठा बने। तो मीठे का वही मतलब है, बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो, बहुत ज़्यादा तीता ना हो। तो उसकी खुशफ़आली ये बयान की गई कि जिस बच्चे या बच्ची का अकीक़ा हुआ है और खाना मीठा बनाया जाएगा, जिंदगी भर वो बच्चे और बच्ची अपनी ज़बान से नर्म और मीठी बात करेंगे। कभी उनके आवाज़ में जो है कड़क नहीं होगी, यानी किसी को बरहम होकर, और रंजो गम में भी अगर होगा तो ऐसा नहीं बोले कि किसी का दिल टूट जाए, प्यार से बोलेगा, मोहब्बत से बोलेगा। ये खुशफ़आली है और इन बातों पर अमल करना चाहिए। अगर खुशफ़आली के तौर पर बुज़ुर्गों के बताए हुए उसूल के मुताबिक इस पर अमल हो जाए, खुशफ़आली हो जाए, तो अल्लाह ताला की बरक़ात का नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ये है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि जिसके बच्चे का अकीक़ा हुआ है माँ बाप नहीं खा सकते हैं। सुना है आप लोगों ने ऐसा? कुछ जगहों पर ऐसा है कि जिसके बच्चे का अकीक़ा हुआ है, माँ बाप उसके गोश्त को, उस अकीक़े के गोश्त को खाने को नहीं खा सकते। बताइए क्या जुल्म किया है उसने भाई, क्या जुर्म किया है माँ बाप ने? यानी माँ बाप ने इंतज़ाम किया अकीक़े के लिए, खाने पीने के लिए, पूरा गांव मोहल्ला खा के चला जाए, माँ बाप ना खाए? ऐसी कोई बात नहीं है। अकीक़ा सदक़े नाफिला है और इसको हर कोई खा सकता है, किसी के खाने में कोई रुकावट नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस अकीक़े के गोश्त को, चावल को हर आदमी खा सकता है। और ये असल में तो सदक़े नाफिला है और उसकी उम्र में बरकतें होती हैं, और ये खुदा का शुक्राना है। अल्लाह ने आल औलाद जैसी जो नेमत से सरफराज किया है, शुक्राने के तौर पर हम जो है ये अकीक़ा करते हैं, ताकि अल्लाह ताला इसके सदक़े में हमारे बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारी बातें थी, जितनी बातें मैंने कही है अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर सलाम।